बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कौन सा मारूफ इदारा अपनी पुरानी ब्रांड को ला रहा है नए सिरे से। दूसरे ऑप्शन में हम आपको बताएंगे, जो दूसरा इसका हिस्सा है उसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियों की जानिब से दिए गए दौरों की डील्स के नतीजे में जो होने वाले दौरे हैं वो इल्तिवा का शिकार क्यों हैं। तो चलते हैं अपने टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में मारूफ एक ब्रांड जिसकी ब्रांड लॉन्चिंग के सिलसिले में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लॉन्चिंग की गई थी, जिसमें कराची से लेके पेशावर तक मेन शाहराहों पर होल्डिंग्स उस ब्रांड के लगा दिए गए थे और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ टॉप डीलर्स और चाहने वाले और दोस्तों को लाहौर में एक बड़े प्रोग्राम में उसकी लॉन्चिंग इवेंट में मदऊ किया गया था, जिसकी तादाद 1,500 से ज़ायद थी। उसकी आमदोरफ्त यानी बाई एयर, रिटर्न टिकट, होटल में स्टे, यानी उस वक्त होटल जो है वो कम पड़ गए थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग गए थे, जो मारूफ रेस्टोरेंट्स में रूम जो है वो कम हो गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारूफ ब्रांड रीवो की। रीवो पाकिस्तान के एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे एडवांस टेलीकॉम ने लॉन्च किया था और उस सिलसिले में तारीख की पाकिस्तान में जो मोबाइल सनत में लॉन्चिंग सेरेमनी मुनक्किद की जाती थी, उस वक्त से लेके आज तक इतनी बड़ी लॉन्चिंग नहीं मुनक्किद की गई। उसका सेहरा उनके जो करता धरता हैं रिजवान मजीद और आसिफ मजीद और उनके वालिद मोहतरम मजीद भाई के सर जाता है, जिन्होंने एक नई तारीख रकम की और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिसके मुताबिक उस वक्त कराची से पेशावर तक कोई शाहराहों पर ऐसे जो मरकज़ी साइन बोर्ड थे वो सारे के सारे हायर किए गए थे पब्लिसिटी के लिए, जो ऐसा मुमकिनात में नज़र नहीं आता आइंदा भी कभी ऐसा हो हमारे ख़्याल में। उसकी वजह यह है कि पब्लिसिटी हर ब्रांड का एक बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन यहाँ बजट से तजावज़ कर गए। फ्री बजट करार दिया था हर इवेंट के हिसाब से, हर तकरीब के हिसाब से, जिसमें 1,500 से ज़ायद ऑफिशियल और अनऑफिशियल्स, दोस्त, मेहरबान, चाहने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों को भी मदऊ किया गया था। वो अलावा हैं उन 1,500 के करीब जो डीलर्स थे पाकिस्तान भर के, उनके अलावा इसमें रिजवान मजीद, आसिफ मजीद ने अपने मुस्तकबिल के हवाले से बड़े खूब पैगामात भी दिए थे और उसको लेके चले थे, और उस रीवो ब्रांड ने आते ही अपनी जगह भी बना ली थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ मेहरबानियों दोस्तों की, कुछ मेहरबानियाँ दुश्मनों की, उससे शामिल हाल रह के वो दिल बर्दाश्ता हो गए। मसरूफियात उनकी ज़्यादा थी, दीगर कामों में उस पर तवज्जो ना देने के सबब उसको रोकना पड़े। अब इत्तला के मुताबिक वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है कि रिजवान मजीद और आसिफ मजीद का जहन बनने जा रहा है कि अपनी इस ब्रांड को, रीवो को, दोबारा रीलॉन्च करें। इत्तला के मुताबिक इसमें जदीद फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। इसकी प्रॉपर उस अंदाज में तो नहीं, लेकिन बड़े शहरों में तकरीब का भी इनाकात किया जाएगा और इसमें पाकिस्तान के टॉप डीलर शिरकत करेंगे। और ये जो लॉन्चिंग होने जा रही है, ये चाइनीज़ ईयर जो छुट्टियां हैं, इसके बाद इम्कान है कि उसके बाद रिलीज़ किया जाए। इसको पाकिस्तान में असम्बल्ड किया जाएगा असेंबलिंग प्लांट में अपने,
اور باہر سے بھی منگوا کے آپ کے یعنی ہمارے ڈیلرز اور پاکستان کے موبائل صارفین کو اور ڈیلرز کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں میں بتاتا چلوں ریووک کا جو مستقبل جو آنے والا ہے اس میں رضوان مجید، آصف مجید اور ان کی ٹیم کا یہ پروگرام طے ہونے جا رہا ہے کہ یہ ایک بہتر سے بہتر اپنی پریسٹیج پوائنٹ کے حساب سے پاکستانی موبائل صارفین کو عمدہ کم قیمت میں موبائل فون، جو حکومت پاکستان کا ویژن ہے کہ پاکستان کی نام کو آگے بڑھانا، اس کے تحت اس کو لانچ کیے جانے کا امکان ہے، اور یہیں اسمبل کر کے دنیا کے کئی ممالک میں اسے سپلائی بھی یعنی مطلب یہ ہے ایکسپورٹ بھی کرنے کا پروگرام شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا باضابطہ اعلان رضوان مجید، آصف مجید یعنی ایڈوانس ٹیلی کام کی ہائی آفیشل کب کرتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ موبائل، یہ برانڈ رضوان مجید، آصف مجید اور ان کی ٹیم کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہو اور جو نام ان کا ہے اس کو مزید روشن کرے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے اور بریکنگ نیوز بھی آپ کو حاصل ہو سکے۔ پاکستان میں مختلف موبائل فون کمپنیز نے اپنی مختلف برانڈز کے لیے اپنے ڈسٹریبیوٹر کے توسط سے ڈیلیں دی گئی تھیں مختلف برانڈ کے لیے۔ ان ڈیلز کے نتیجے میں غیر ملکی دوروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ کچھ نے اس ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وقت کی کمی یا دیگر معاملات کی وجہ سے پیسے ایڈجسٹ کر دیے، کچھ نے جو ہے وہ ابھی انتظار ویٹ اینڈ سی کے اصولوں پر ہے، کچھ نے یہ اعلان کیے تھے کہ غیر ملکی دورہ جو ہے وہ نئے سال کے آغاز سے پہلے کرا دیا جائے گا، کچھ نئے سال کے موقع پہ کرانا چاہتے تھے۔ لیکن موجودہ صورتحال جو آج دسمبر کا تیسرا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے، ابھی بظاہر سوائے سیمسنگ کے کسی بھی برانڈ یا ڈسٹریبیوٹر نے دورے کا پراپر اعلان نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے کچھ ڈیلرز، یہ تو جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سیمسنگ کی تفصیل تو میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو آپ کو پیش کروں گا، لیکن لوگ ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر کے جو ایم ڈیز ہیں یا ڈیلرز ہیں وہ منتظر ہیں غیر ملکی دورے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن، کام کی زیادتی اور دیگر ماحول کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا دن ریسٹ یا آزادی سے گھومنے پھرنے کا انہیں حاصل ہو جائے، جس کے باعث مختلف ڈیلرز اپنے اپنے برانڈ کی کمپنی یا ڈسٹریبیوٹر پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ دورے کا جلد سے جلد اعلان کریں۔ یہ دورے جو ہونے تھے اس کی وجہ منسوخی کی اہم بات یہ ہے کہ جب نیا سال کی آمد ہوتی ہے، یعنی دسمبر کے آخری ہفتے سے لے کے جنوری کے پہلے ہفتے تک ایئر لائنز کے ٹکٹ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دباؤ بڑھنے کے باعث ویزے کے اصول بھی بہت ساری جگہ یا جو بھی معاملات ہیں وہ آفس کے وہ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ریٹ ایئر لائنز کے ساتھ ساتھ ہوٹلز کے بھی بڑھ جاتے ہیں، پھر وہاں پر جو بھی شاپنگ کے لیے، دینے کے لیے، لینے کے لیے سامان خریدا جاتا ہے اس کے ریٹوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کھانے سے لے کے دیگر، کیونکہ جب گنجائش نارمل اس میں اگر 10,000 لوگوں کی ہے ڈیلی، اگر کسی شاہراہ پہ گھومنے کی جب چھٹی ہو یا کوئی دیگر تقریبات ہوں تو اس میں اگر 30 سے 40,000 آئیں گے تو آٹومیٹک ہر چیز پر ریٹ بھی بڑھیں گے اور دیگر معاملات میں بھی مشکلات پیش آئے گی۔ تو یہاں پر ہم آپ کو کہتے چلیں کہ بھائی جس کمپنی نے اپنے دورے کا اعلان کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں وہ جلد سے جلد کریں۔ اگر جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب یہ جنوری میں ہی دورے کرائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا، اگر کوئی پراپر ویزے کے اصول کے حساب سے اگر دیکھا جائیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے فی الحال ان دنوں کے اندر لینا اور پھر لے کے چلے جانا۔ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایئر لائنز ملا کی دوڑ مسجد تک ہی ہے، اور یہاں پر صرف دبئی سب سے قریب نظر آ رہا ہے جس کے اندر لوگ جائیں، مگر دبئی کی ٹکٹس اور وہاں کا ہوٹلز انتہائی مہنگے ہونے جا رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ تو اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں ان میں
ترکی چل رہا ہے، سری لنکا چل رہا ہے، مالدیپ چل رہا ہے، اور یوکرائن چل رہا ہے، تھائی لینڈ کو محدود پیمانے پہ چل رہا ہے۔ اب آج سے اطلاع کے مطابق آسٹریلیا بھی آن کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 سال تک بند رہنے کے بعد آج آسٹریلیا کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آسٹریلیا آج سے کھل گیا ہے، سوائے ساؤتھ افریقہ اور جو مزید 7 سے 10 ممالک ہیں ان کے علاوہ، پاکستان سمیت سب کے لیے آن کر دیا گیا ہے آسٹریلیا بھی۔ اگر جو اے کیٹیگری کے ہمارے دورے کرانا چاہتے ہیں، جو معروف برانڈز والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب موقع اچھا ہے، ابھی سے تیاری جنوری سے کریں گے تو مارچ تک اپنے ویزوں کا حصول کر کے وہ جا سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے جو کمپنی کے لوگ ہیں، کچھ ڈسٹریبیوٹر ہیں، انہوں نے پروگرام بنایا ہے جنوری کے دوسرے ہفتے سے۔ اب پہل کون کرتا ہے، لیکن بظاہر جو ابھی اعلانات کیے گئے تھے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو دیکھیے، ویٹ اینڈ سی، کون پہل کرتا ہے، جنوری میں سب سے پہلے کون لے کے جاتا ہے اپنے ایم ڈیز یا ڈیلرز کو، اور کون سی کمپنی پہلا قدم بڑھاتی ہے، یہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیے، انتظار کیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔